اور تم ان سے بھیک مانگتے ہو کہ انہوں نے ہمیں بھیک دے دی ہے، اور تم ان سے جا کے کہتے ہو معیشت ترقی کرے گی۔ کون سی معیشت؟ مسلمانوں کی معیشت کوئی نہیں۔ مسلمان آیا ہی نہیں دنیا کے لیے روٹی کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمان کی معیشت سننا چاہتے ہو؟ غزوہ خندق میں مسلم حاضر ہوا اور اس نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، روٹی نہیں ہے، یہ دیکھو میرے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بنا، نبی نے اٹھا کے دکھایا 2 پتھر، اس کو کہتے ہیں اکنامکس۔ یہ ہے میرے نبی کی اکنامکس۔ بھوک کا نام اکنامکس ہے، پیاس کا نام اکنامکس ہے، فاقوں کا نام اکنامکس ہے، فاقہ کشی کا نام اکنامکس ہے۔ مسلمان بھوکا ہے، مسلمان اپنی بھوک کے ساتھ زندہ ہے۔ علی پراٹھے نہیں کھاتا تھا، پیزا نہیں کھاتا تھا، سینڈوچ نہیں کھاتا تھا۔ علی جوان مدی، اس کے اندر ایمان تھا، ایک مٹھی جو کے ذریعے خیبر کے قلعے فتح ہو جائیں۔ اور تمہارے پاس ایٹم بمبوں کے ایٹم بم ہو اور کشمیر تم سے 70 سال سے نہ ہو، تم مجھے بتاؤ کہاں پر جاؤ گے؟ کون سی چیزیں ہیں تمہارے پاس؟ علی مرتضیٰ کی نگاہ پھر جائے، کافروں کے کنندوں کے پرندے لگ جائیں، آپ کے ہاں سے ایک کتا نہیں مرتا آپ سے، آپ کیا کرتے پھرتے؟ آپ کس طریقے سے، کون سی جذبہ ایمانی کی آپ بات کرتے؟ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاں مظلوم ہو گئے۔ حضور آ جائیں اگر تمہارے گھر میں، مجھے بتاؤ حدیث کی کوئی کتاب کیا دکھاؤ گے نبی کو؟ اور کون سی کتاب دکھاؤ گے اپنے آقا کو؟ حضور کہ جا میرا فرمان اٹھا کر لے کر آ۔ آج نبی پاک اگر میرے بھی گھر چراغاں ہو جائے، یا رسول اللہ بتائے نا کون سی حدیث کی کتاب ہے آپ کے ہاں کہ اللہ کے نبی اگر آج تشریف لے آئے تمہیں کہے میرے فرمانوں کی کتاب دکھا مسلمان، میں تیری جان سے زیادہ تجھے پیارا ہوں۔ کیا دیں گے آپ؟ کون سا بچہ پیش کریں گے رسول پاک کے سامنے؟ کوئی بیٹی پیش کریں گے؟ حضور پاک کہیں گے میں تو فاطمہ چھوڑ کر گیا تھا، فاطمہ لا اپنے گھر سے۔ میں حسن چھوڑ کر گیا تھا، نکال حسن۔ حسین نکال۔ کیا دکھائیں گے آپ؟ آپ دکھائیں گے کنجر، آوارہ، لفنڈر، فحاش، آپ وہ دکھائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا باتیں کرتے؟ میری تو بیوی کا نام عائشہ تھا، وہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور اس نے اپنی زندگی کے باقی سارے 42 سال پردے کے اندر گزار دیے۔ تیری بیوی کون سی ہے؟ تیری بیوی کون سی؟ نکال اس کو۔ جوان تھی تو میری بیوی تو ہے جوانی میں، جب جوانی آتی اس وقت وہ بیوہ ہو گئی اور اس سے شادی نہ کی اور ساری عمر وہ امت کی ماں بن کر لوگوں کو دین سکھاتی رہی، اور اس کے فاقے کا یہ عالم بھی سارا دن لوگوں کو صدقہ کرتی رہی، خیرات کرتی رہی۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ شام کو روزہ کھولنے کے لیے ایک درہم رکھ لوں میں اپنے لیے، اور پانی پی کر وہ روزہ کھول لیتی تھی۔ تیری بیوی ایسی ہے؟ نکال۔ تو ایک بیوی کو روتا ہے نا، بدماش تجھ سے سنبھالی نہیں جاتی۔ میں 11 بیویاں رکھتا تھا اور ساری کی ساری میرے ماتحت رہی اور کسی نے مجھ سے طلاق کا ایک دن بھی مطالبہ نہیں کیا۔ وہ غربت میں ام المساکین حضرت زینب اپنے ہاتھ سے سارا دن چرخہ کاٹتی، سارا دن چرخہ کاٹنے کے بعد اس کی چیزیں بناتی، بنانے کے بعد بیچ کے ان پیسوں کا اپنی امت المسلمین کے اوپر خرچ کر ڈالتی سارا دن، اما اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی تھی۔ بتاؤ ایک بیوی تم سے نہ ہو، نبی کے پاس 11 بیویاں رکھی گئی۔ نبی نے کہا دیکھو میرے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا تم میں سے لا یؤمن احدکم، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی مال، جان، اولاد، والدین، حتی لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ وقت کا سب سے بڑا خلیفہ ثانی جس کے دل پر خدا الہام کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا پیارے رسول کیا اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے عشق کروں؟ فرمایا ہاں عمر، جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرو تو مومن نہیں ہو سکتا، تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیں آپ کو پیارے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں نہ، دل کو ٹٹولے نا، اس بدماش دل کو چیرے، اس کے اندر کونوں خدروں کی تلاشی لے، اس کے گوشوں کو جانچیں، اس کو دیکھیں کہ کہاں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ امام مسلم کے مقدمے کے اندر یہ بات ساری لکھی ہوئی ہے کہ لوگ لے آئے عیسائی نجران کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، انہوں نے آ کر کہا حضرت عمر کو ہمیں تو رسول پاک سارا لگان معاف کر گئے تھے اور ہمیں رسول پاک نے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے دیا تھا، یہ دیکھیں مہریں لگی ہوئی، سین نبی پاک کے ہوئے، ہر شے آج کی تیار جعلی رجسٹریاں بن رہی ہیں، یہ اسٹام آج کے جعلی بننے ہیں، بڑے پرانی ہیں یہ کچہریوں کی داستانیں، یہ کچہریوں کے اندر بنے ہوئے گنڈے، بدماش، موالی، یہ وکلا بکے ہوئے، یہ اسٹام فروش بکے ہوئے، یہ ججز بکے ہوئے، یہ ان کے آگے بیٹے بیٹیاں رکھے ہوئے جن کے ذریعے سے ججز فیصلہ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ جج فیصلہ سنا دیتے ہیں، وکیل پرلونگ کر جاتے ہیں، لوگوں کے پیسوں کے مربوں کے مربے ہڑپ کر گئے۔ یہ شیطان کی اولادیں کچہریاں، یہ انصاف کے ہیں؟ یہ آپ کو کون کہتا ہے یہ انصاف کی یہاں پر جگہ؟ اور کس آدمی نے کہا کہ ٹگے ٹگے پہ جو بک جائیں وہ انصاف کے ٹھیکیدار ہیں؟ اسی طرح اس وقت ان لوگوں نے یہ کیا اور وہ بن کے جب آیا سامنے اس کی حضرت عمر فاروق کی، آپ نے دیکھ لیا، دو صحابہ کو بلا لیا بھی یہ تو یہ کہتے ہیں، سارے صحابہ جو ایک صحابی ہنس پڑے، اس نے کہا اللہ اللہ اللہ، چوری بھی کی تو کیسے کی تو نے ظالم ہے جی؟ گواہی کس کی ڈالی ہوئی؟
کہیں مکہ فتح ہونے سے پہلے وہ لکھ کر دیا ان کو نجران کو، لکھ کے دیا، اور اس سے گواہی کس کی؟ حضرت امیر معاویہ کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے، تو اس وقت ان کی گواہی کیسے ڈال لی تم نے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیسے گواہی ڈال لی؟ امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر لکھا، افسوس کہ تمہارے بچوں نے کیا دین پڑھنا ہے، مسلم کا مقدمہ پڑھ جائے گا تو سب سے بڑا دنیا کا محدث بن جائے، صرف مسلم شریف کے 10 صفوں کا مقدمہ پڑھ جائے، امام بن جائے، امام وقت کا۔ اتنا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو کیا، حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ اللہ، جس نے محنت کر کے جامع صحیح حدیثیں اکٹھی کر دی۔ کیا امام مسلم کے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ ہے کیا کر رہے تھے؟ حدیث کی تلاش کر رہے تھے، حدیث کی تلاش، پاس کھجور کا ٹکڑا پڑا، کھائی گئے، حدیث تلاش کرتے اتنی کھا لی 3-4-5 کلو، وہ شوگر ہائی ہوئی، دماغ پھٹ کے مر، حدیث کی تلاش میں مر گئے، پتہ ہی نہ چلا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں، نبی کی یاد کے اندر ہی۔ ایسا نہیں تھا، آپ نے کبھی کھول کے نہیں دیکھی ہوگی، مسلم نے لکھا، اس نے اس وقت واقعہ لکھنے کے بعد کہا اگر سند نہ ہو تو جس کا جو چیز چاہے نبی پاک کے اوپر بات بنا کر تہمت لگا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سندیں چیک کرنی کوئی آسان ہے؟ ضعیف، صحیح، شاذ، مرسل، مضطرب، یہ روایت چیک کرنی کوئی آسان ہے؟ لیکن یہ علم کون سیکھے گا؟ یہ سائنس کون پڑھے گا؟ یہ سائنس کسی نے نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ آپ کو اپنے بچے بنانے، ڈاکٹر، انجینئر بتاتے بڑے فخر سے مجھے آگے، یہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ فلانا ہے۔ وہ کوئی آخرت کا سامان بھی تیار کیا کہ لفنڈر پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کوئی تیرے پیچھے دعا کرنے والا، کوئی قرآن مجید پڑھنے والا، کوئی آ کے ابے کی قبر کے اوپر لپٹ کر رونے والا اور کہے یا ربی ھذا بی اللہم اغفر لہ، کوئی ماں کی قبر پہ آ کے روٹ کے دعائیں کرنے والا کہ یا ربی ھذا امی اللہم اغفر لہ، کوئی کہے یا اللہ میری ماں تیرے پاس تیرے جوار میں آ گئی، اللہ تو اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما، وادخل الجنہ، جنت میں بھیج دے، اس کو اچھا گھر دے دے، اس کو نور کی چادریں پہنا دے۔ کوئی ہے تیرا بچہ؟ کوئی ہے؟ تمہاری دولتیں، پیسے، چیزیں، محنتیں، قربانیاں سب تم نے بنانی، بدماشوں بنانے کے لیے، یو این ٹی میں پڑھتا ہے، یہ یو ای ٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا، آئی بی میں ہو گیا، ہارورڈ چلا گیا، کیمبرج چلا گیا، کافروں کی گود میں لبرلوں اور سیکولروں کے پاس بھیج کر انہوں نے اپنے بچے کے دل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھین لی۔ تیرے بچے صبح کے وقت تیرے نبی کی توہین کرتے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھتے نہیں، تو نے ان بدماشوں کو روٹی کھلاتا ہے، ناشتے کھلاتا ہے، ان کنجروں کو، ان کو لا کے پوڑیاں حلوے کھلاتا ہے، ان کو لا کے ڈبروٹیاں پان کھلاتا ہے، شیر مالوں کے ناشتے کھلاتا ہے، ان کو تو پٹھورے کھلاتا ہے، نہاریاں کھلاتا ہے، قورمے کھلاتا ہے، سیری پائے بنا کے لیے ان کے لیے رکھتا ہے، ان کے لیے طرح طرح کے دن کو پزے اور شوارمے ان کی مائیں اور بہنیں بنا کر رکھتی، بدماش اور گنڈے اور موالی پیدا کر رہے اور جوان کر رہے ہیں گنڈوں کو، جن کے بدن صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے ان کو اٹھنے نہ دیں۔ ان سوروں کو پالنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ان سورنیوں کو گھر میں پالنے کا فائدہ ہے جو بے حیا اور حیا باختہ ہو گئی؟ کیا کروں؟ مجھے بتائے نا، یہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، یہ میرا سینہ ہے قلب، یہ دل اندر سے جلتا ہے جو مجھے رات کو 2 بجے کے بعد سونے نہیں دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکاریں میرے کان میں آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کون ہے جو آج کی رات میری حفاظت کرے گا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص آیا اور ساری رات رسول اللہ کی حفاظت، آج رسول کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے نبی کی حفاظت کے لیے کوئی تو بچہ دو، کوئی اپنے گھر کے اندر دیے جلاؤ، اور کیوں دھرنے والوں کے پیچھے مرتے ہو؟ نہیں بدلنا یہ ملک، نہیں بدلنا، 2023 تک نہیں بدلنا، 2028 تک نہیں بدلنا، 2080 تک نہیں بدلنا، 3000 بھی آگے نہیں بدلنا اگر تم نہ بدلے، یہ نہیں بدلنا، تم کو بدلنا پڑے گا۔ یہ تبدیلی چہروں کے بدلنے سے نہیں آئے گی، یہ دلوں کے بدل جانے سے آئے گی۔ اللہ 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 لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا جس دن تیرے دل کو اطمینان ہو گیا اس دن تبدیل ہو جائے گی ساری کی ساری دنیا۔ تیرا دل ہی نہیں تبدیل ہو رہا، ہر شے تیری وہاں پہ پڑی، اور پھر ابھی کہتے ہو ہمیں نبی سے پیار ہے۔ یہ کس قسم کا پیار ہے؟ یہ کس قسم کا پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟